یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں، آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے، تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم۔ جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا۔ میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا، بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں۔ اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا، تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی۔ میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا۔ تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں۔ تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، وایا ہو کر جائے گا۔ اور اعمال میں میرے عزیزو، میں نماز کی پہلے تھوڑی بات کی تھی، روزے گرمی میں میرا اور آپ کے صبر کا امتحان ہے، میرے آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنی بھوک برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ تو شام کو کھل جائے گا، لیکن میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اور پیاسے ہی ذبح ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تھے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عذر کے دروازے بند کر دیے تھے کہ وہ تو رمضان بھی نہیں تھا، پانی سامنے تھا لیکن درندوں نے پانی روک دیا۔ حسینی قافلے کی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹے 2 سال کے معصوم بچے سے لے کر حسین عالی مقام تک سارے گھر گھرانے نے 72 گھنٹے نہ پانی کا قطرہ نہ روٹی کا لقمہ، اور اسی بھوک پیاس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور امت کو پیغام دے گئے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تے راز نہ بھننے۔ یہ پیغام دے کر گئے۔ ابھی ہمارا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، صبح سے شام تک 13, 14, 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، اللہ دیکھے گا میرے لیے کتنا کو برداشت کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے دلانے کے لیے نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج کے اعمال دیے۔ حج زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، روزہ سال میں 1 مہینہ، اور نماز دن میں 5 دفعہ، دن میں 5 دفعہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اللہ نے آسمان پہ بلا کے 50 نمازیں دیں، 50۔ اللہ کو پتا ہے 5 دینی ہے، اللہ کو پتا ہے انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 کی تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، نہیں اللہ 50 دے رہا ہے۔ اور میرے نبی کا مقام رضا ہے، تسلیم ہے، میرے نبی نے نہیں عرض کی یا اللہ اب یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ کہ ٹھیک ہے میرے رب میں راضی ہوں، واپسی ہو گئی۔ جب اللہ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں واضح کر دوں، لہٰذا میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے 100%، اور ٹھیک ہونے کا بھی امکان موجود ہے، کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی تو تسلیم اور رضا پہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ انہیں 50 کتوں پڑھنی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا، ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، میرا اپنا ذاتی ایک ذوق۔ آگے 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی؟ کہ بڑی اعلیٰ۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں۔ ان کا توبہ تو کیا پڑھنی ہی نہیں، واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ۔ اب یہ 6 آسمان، یہ 7واں، یہ سدرۃ المنتہا، یہ فاصلے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، بے شمار ہیں، لیکن یوں طے ہو رہے تھے، لیکن فاصلہ تو ہے، واپس گئے۔ تو اللہ نے 5 گھٹا دی، 45 نہیں گھٹائیں۔ اچھا بھائی میرے حبیب 5 کم کر دیتے ہیں، آنا جانا 9 دفعہ واپس بھیجا، 9 5 45، واپس جائیں یا رسول اللہ، واپس جائیں یا رسول اللہ، واپس جائیں یا رسول اللہ۔ اور ہر دفعہ 5 5 5 5۔ پہلے 5 کیوں نہیں دی؟ اور واپس گئے تھے تو 45 کیوں کم نہیں کی؟ ہر دفعہ بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں۔ اچھا 5 5 5 5، صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنا عظیم عمل ہے۔ جب 5 رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے
جی اب کیا ہوا؟ کہا جی 5 رہ گئی ہیں. کہا نہیں واپس جائیں, کوئی نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں اب میں گیا تو یہ بھی اڑ جائیں گی, پھر میری امت کا کیا بنے گا, مجھے شرم آتی. کہا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں, کیا؟ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی, بنی اسرائیل 2 نمازیں تھیں, فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت, با جماعت نہیں, انفرادی, رکوع کوئی نہیں, قیام سجدہ, تلاوت کوئی نہیں, تسبیح. قرآن میں آتا ہے ورکعی مرعاکین, حضرت مریم کو وہ ورکعی سے مراد رکوع نہیں, جھکنا مراد ہے کہ جھکو اللہ پاک کے سامنے. رکوع ہمیں ملا, نماز میں تلاوت ہمیں ملی, اللہ اکبر ہمیں ملا. کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا, کسی امت کو رکوع نہیں ملا, کسی امت کو تلاوت نہیں ملی. وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے, ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں. ہمارا بچے سے لے کر بوڑھا, مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے. میرا شاگرد میرے یہاں مدرسہ میں, اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا. صبح سپارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں سناتا تھا. وہ چھٹیاں ہو گئی, لڑکے چلے گئے, وہ امریکہ سے تھا تو وہ اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں, اور رمضان آ گیا, حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا, تو انہوں نے کہا جی میں سناؤں گا. وہ فجر سے مغرب تک ایک پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا تھا. 29 دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان, ابھی وہ امریکہ میں ماشاءاللہ مدرسہ, پہلی امت ہے اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی, یہ امت قرآن کی حافظ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی. عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں. تو بقرہ سے جو چلے الف لام میم ذالک الکتاب, تو والناس پہ جا کے رکوع کیا, ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا. یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے, نماز کی خوبصورتی دی ہے. ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں, اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون, تو انتظار ہوتا تھا. جو جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھیں گے. ان کو ہم پڑھ لو, اللہ اکبر. جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہوئے. تو کہنے لگے ابو ریحانہ اما لنا منک نصیب, میرا کوئی حق نہیں تھا. کہنے لگے مجھے معاف کرنا, میں بالکل بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں رہا. کہنے لگے اللہ کے بندے, ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور تم سفر سے واپس آئے ہو. انہوں نے کہا میں بھول گیا, سانو تو نمازیں تنگ کی رکھ دیں, وچ نماز دے یاد آ رہی, اور ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی. کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا. ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے, چاہے یکسوئی والی نہ بنے, لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے. میرا دل ٹکے نہ ٹکے, مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے, 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہ بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا, میں واپس نہیں جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے, میرے محبوب ہماری تو پھر 50 ہی ہیں, آپ کی امت 5 پڑھے گی, 50 لکھوں گا. آپ کی امت 5 پڑھے گی, 50 لکھوں گا. تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی, پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا, مسجد کی دوڑ لگانے کو کہا. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا. فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا, عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا, مغرب پڑھی معاف, عشاء با جماعت پڑھ کے سو جاؤ, فجر مسجد میں جا کے پڑھو, ساری رات تہجد لکھی جائے گی. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا, کمزور ہے, عشاء با جماعت پڑھ لے, فجر با جماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی, ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی. ایک مچھلی کھائی تھی بنو اسرائیل نے اور اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر انکار کیا, اللہ نے خنزیر بنا دیا. شراب کے اڈے چلانا, زنا کے اڈے چلانا, جوئے کے اڈے چلانا, ناحق قتل کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, شادی کے باوجود زنا کرنا اور جوا کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا اور کھوٹ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا, یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے کروڑوں گنا بڑے ہیں. اس کملی والے پر درود پڑھو جو جاتے ہوئے اولاد کو یاد نہیں کیا, آپ کو یاد کیا. کمال. فرمایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ یہ کہتے حسن حسین کے ساتھ کیا کرو گے جن کو دیکھ رہا ہوں, ایک زہر میں تڑپ رہا ہے, ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے. میری اولاد کے ساتھ کیا کرو گے جن کو سر بازار میں ننگے سر دیکھ رہا ہوں.
ان کے لیے سوال اٹھاتے، ان کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گے۔ تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس آئے اور پیغام لائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے۔ تو وہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے، تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گئے۔ جبریل بولے یا رسول اللہ میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے دھرتی پہ نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ۔ یعنی آدم علیہ السلام سے وحی کا جو سلسلہ چلا وہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی، تو اس وقت دو وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں، دو وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق سارے دین کو ہم تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عام ہماری ٹرم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کیا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، نوکر طبقہ ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، ان پہ رحم کرنا۔ ان دو لفظوں کو آپ دہرا کر گویا پورے 30 سپارے قرآن اور تقریباً 10 لاکھ احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ دو لفظوں میں فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے کارندے، تمہارے کارکن، تمہارے مزدور، ان پر رحم کرنا۔ میرے بھائیو، 100 میں 10% تو نمازی ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی نہیں جو مزدور پہ رحم کرتا۔ 100 میں 15-20 بھی نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں ایک ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے، نرمی سے بولے، شفقت سے بولے، اس کی کمی سے درگزر کرے، اس کی کوتاہی سے درگزر کرے۔ نوکروں کے لیے طبیعتوں میں فرعونیت ہے، لیکن 100 میں 10-15 نمازی مل جاتے ہیں۔ 90% نے آج اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا ہوا ہے۔ سارے ملک میں یہ شور ہے، زوال کیوں ہے، ہلاکت کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے پیپل پارٹی کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے نون لیگ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے قاف لیگ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے پولیس کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں گیس شیڈنگ کا قصور ہے۔ کبھی اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا ہوتا کہ ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں؟ اور یہ ٹیلی ویژن پر دانشور بیوقوف انسانوں کو دانشور بنا کے بٹھایا ہوتا ہے، جن کے پاس نہ دنیا کا علم ہوتا ہے نہ دین کا علم ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا علم بھی آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ 19ویں صدی 18ویں صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا، یہ کائنات خود بخود ہے، اپنے آپ ہے، کسی اللہ کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ اب تو سائنس پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں۔ اور ہمارے اقبال نے کب کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کبھی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ایک چھری بھی دیکھو تو کہتے ہو کسی لوہار نے بنائی ہے۔ اتنا کھلا آسمان، اتنی پھیلا ہوا زمین کا فرش، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ اٹھتے ہوئے بادل، یہ برستی ہوئی بارش، یہ چمکتی ہوئی بجلیاں، یہ گرجتی ہوئی بادلوں کی آواز، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ ندیوں کا شور، یہ چشموں کے نغمے، یہ بلبل کے نغمے، یہ کوئل کی کوک، یہ کونج کی پکار، یہ عقاب کی اڑان، یہ مور کا ناچ، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے۔ ایسے ہمارے دانشور ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، میں ان سے نفرت نہیں کر رہا، میں ان پر رحم کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے، جانتے تو ایسی فضولیات، پیسہ ہی خدا بن گیا ہے نا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ہمیں ملنا چاہیے، ایمان بیچ کے ملے، کردار بیچ کے ملے، ملک بیچ کے ملے، ضمیر بیچ کے ملے، نسل داؤ پہ لگ جائے، مجھے ملنا چاہیے۔ یہ میر جعفر میر صادق کی چھوٹی شکلیں ہیں، ہم صرف میر جعفر میر صادق کو روتے ہیں۔ آج میرا دیش بھرا پڑا ہے میر جعفروں سے، میر صادقوں سے، تو ہم اب لوڈ شیڈنگ کا گلہ کیوں کریں، نون لیگ کا گلہ کیوں کریں، قاف لیگ کا، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، ہم ان کے گلے کیوں کریں؟ ہم یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جس کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اور پتا بھی گرتا ہے تو پوچھ کے گرتا ہے۔ جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام میرے بھائیوں کیسے چلتا ہے؟ پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا؟ کوئی ہے کھول کے دکھا سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ، اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دوں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش اور اسرائیل کی سازش اور ہندوستان کی سازش اور یورپ کی سازش اور فرانس کی، برطانیہ کی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، راتوں کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے، دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے۔ میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں، تم لمبے کر کے دکھا دو۔ میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں، تم چھوٹی کر کے دکھا دو۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے تیرے رب کے غلام ہیں، تیرے رب کے تابع ہیں۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ ہے کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نادانی سے ہم اس کے دلائل کو ٹھکراتے۔ میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھاتا؟ میں رات کھڑی کر دوں، کوئی ہے دن لا سکتا ہے؟ تو کیا اپنے اللہ سے پوچھے بغیر ہی دانشور بنے بیٹھے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ یہی دن جو کھڑا ہوا ہے، اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو تمہیں نیند دے کے دکھا دے؟ جس رب کے کائنات میں بادشاہی، بحر و بر پہ بادشاہی، عرش و فرش کا شہنشاہ، جو شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، جو ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، جو بے مثال ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد، جو کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اس سے نہیں پوچھتے، اور بے وقوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ قابل رحم ہے، انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانا ہے تاکہ ٹیلی ویژن والوں کو اور پیسے ملیں۔ خیر میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا، میرا ہی قصور ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے نہیں سمجھا۔ ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ ممبر نے بھی آگ برسائی ہے، ممبر نے بھی نفرت کو پھیلایا۔ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی، محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی، لیکن ہم محروم ہو گئے۔ محروم، کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی۔ جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا، جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا، جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا، میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھرنا، اور سننا ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے سامنے۔ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو گئی۔ اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرے نزدیک آپ کافر، آپ کے نزدیک میں کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، تو پھر مسلمان ہے کون؟ اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔
میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرا رہے ہیں؟ وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سرحد میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سندھ میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو بیویوں کے منہ پہ تیزاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ یہودی ہیں؟ عیسائی ہے؟ جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں، یہ یہودی ہے؟ بیٹی پیدا ہونے پر اس کے منہ پہ تیزاب، پڑھو اخبار کی خبریں۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، خاتون آئی، چہرہ جلا ہوا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، بیٹے کا بھی اس کا، کیا ہوا؟ کہ یہ میرے مرد میرے اتنے تیزاب سٹ سڑے، مرد ہمارے یہاں خامد کو کہتے، یہ تیزاب ڈالنے والا یہودی تھا۔ پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کاٹا، پھر غیروں نے کاٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا، پھر غیروں نے لوٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے، پھر غیروں نے جلائے۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا، پھر غیروں نے اچھالا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈاکے ڈالے، پھر غیروں نے ڈاکے ڈالے۔ پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے ذبح کیے، معصوم بچے اٹھا کے ذبح کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں، بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے یہودی ہیں؟ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں، عیسائی ہیں؟ سکھ ہیں؟ سارے شہروں میں عزتیں نیلام ہیں۔ یہ اڈے کون چلا رہا ہے؟ یہ شراب کے اڈے، یہ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ میرا رب تو یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے دور چلے جاؤ، کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، قتل و غارت بھی ہوگا۔ میرے بھائیو، پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا، پھر غیروں نے منڈیاں لگا لی۔ پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا، پھر غیر خریدار بن گئے۔ غیروں کو گلہ نہ دو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا۔ ایک لڑکی نے کہا یا للحجاج، حجاج ظالم، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، ظالم۔ یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ بصرے کا، عراق کا گورنر تھا۔ چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے، وہ پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اخت، میری بہن۔ حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے۔ آپس میں عزتیں محفوظ تھیں، غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا۔ عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا، اور وہ ولید کا زمانہ تھا۔ ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز کو نہیں پہنچوں گا۔ یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت کتنے سپاہی کھڑے کرے؟ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا۔ ہماری حکومت بیچاری 5 لاکھ سپاہی ہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں 18 کروڑ پر کیسے نگہبان بن سکتے ہیں؟ پہلا لشکر بھیجا، ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہو گئے، اکثر شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے۔ تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے نے اجازت نہ دی، کہا میں نہیں اجازت دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا، 2 لشکر تباہ کر دیے ایک بچی کے پیچھے۔ حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا۔ تو پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا، اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کو روانہ کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ضلع ملتان تک داخل ہوا، 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا، اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا،
اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر. ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا. آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں. تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. اللہ کدھر؟ اللہ تو ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارک سے زیادہ قریب ہیں، پر تو جاری تو لگا. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا، صحابی ہیں، طائف سے آ رہے تھے، راستے میں چور پڑ گیا. کہنے کہ میرا مال لے لے، مجھے کیا کرے گا؟ کہا نہیں، تجھے بھی قتل کروں گا، ورنہ تو جا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا، میں پکڑا جاؤں گا. کہنے کہ پھر 2 رکعت تو پڑھنے دے، آخری نماز کا پڑھ لے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے. یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید. ہائے ہائے ہائے، اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین، یا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، تو ایک دم آواز آئی لا تقتلہ، اسے مت قتل کرو. اس نے ادھر دیکھا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. پھر ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین. تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. تو اس نے آتے ہی سیدھا اس کے سینے کے پار کیا. وہ چور گرا اور اس کے جسم کو آگ لگی، راکھ بن گئی. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائی کون ہو؟ اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی، کہا اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے. تو انہوں نے فرمایا ارے میرے دوست، جب تو نے اللہ کو پکارا فَكَانَتْ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعًا، جب تو نے کہا یا ودود یا ذا العرش المجید، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو 7 آسمان کے دروازے لرز اٹھے، کانپ اٹھے. جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. جب تم نے 3ری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لیے تیار؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں تیار ہوں، کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ تم پہ تلوار اٹھائی تو میں نے 7ویں آسمان سے پکارا لا تقتل، مت مارنا. جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل، مت مارنا. اور جب اس نے 3ری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا. اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا. رات مجھے حرم سے فون آیا ایک دوست کا کہ میلوں میل ٹریفک بند ہے، سڑکیں پیک ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، انسانوں کا جنگل نظر آ رہا ہے. لمبی دعا مانگی گئی ہے، ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے. 50 لاکھ آدمی اکٹھے، دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟ اور ابھی 29 کی رات کو اس سے بھی بڑا مجمع آنے والا ہے. 6 میل تک صفیں ہوں گی. اس دفعہ 6 کلومیٹر تک سعودی گورنمنٹ نے سپیکر لگا دیے ہیں. اور بھائیو ایک ہو پکارنے والا، عرش ہل جاتا ہے. یہاں 1 کروڑ پکار رہے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حکومتوں کو گلہ نہ دو، سیاستدانوں کو گلہ نہ دو، فوج پولیس کو گلے نہ دو. یہ دیکھو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں.